ویڈیو بنا رہے ہو؟ جی سر. یہ جی لواری ٹنل ہے جو تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر لمبی ہے اور چترال کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اس ٹنل کی جو باقاعدہ منصوبہ ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پہلی دفعہ پرپوز ہوا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے تقریباً 30 سال گزر گئے. اور مشرف دور میں پرویز مشرف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے چترال کے لوگوں کی مشکلات کا اندازہ کرتے ہوئے جو اس نے یہ انیشیٹو لیا اور اس ٹنل کو بنایا. اس سے پہلے جو چترال کے لوگ تھے وہ سردیوں کے سیزن کے اندر ایک طرح سے برف باری کی وجہ سے اپنے علاقے کے اندر محصور ہو کر رہ جاتے تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے تھے، اور ان کو پاکستان اگر آنا جانا ہوتا تھا تو طریقہ کار صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ پہلے افغانستان جائیں اور افغانستان سے پھر تورہم بارڈر کے ذریعے پشاور آئیں. تو اب الحمدللہ اس کے ذریعے جو سنا پاکستان اور چترال کا نہ صرف ٹائمنگ سفر کی وہ کم ہوئی ہے، ورنہ پہلے لواری پہاڑ کے اوپر سے ہو کر جب لوگوں کو آنا پڑتا تھا تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے فالتو لگ جاتے تھے، 1 سے 1.5 گھنٹہ فالتو لگتا تھا. اور اب اس کے ذریعے جو سنا تقریباً یہ 1.5 سے 2 گھنٹے کی بچت ہوگی. تو اس میں ایک سبق ہمارے لیے اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنی یہ طویل سرنگ ہے تقریباً 10 سے 12 کلومیٹر ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک بند قبر کے اندر سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان کی سوچ کی، اس کی کریٹیوٹی کی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی علامت ہے کہ وہ جو انسان پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنے لیے رستہ بنا لیتا ہے. تو بس اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ دائیں بائیں اگر اندھیرے ہوں، راستے مشکل ہوں، مشکلات آ رہی ہوں، تو دیر از اے لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. ہر ٹنل کے آخر میں ایک روشنی ہوتی ہے. ہمیں اس روشنی کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہی امید ہے جو ہمیں ڈرائیو کرتی ہے، موو کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. اور اگر کوئی ایسی ٹنل میں ہم کبھی زندگی میں پھنس جائیں کہ جس کا دوسرا سرا ہمیں نہ نظر آ رہا ہو، تو یقین کی قوت سے آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ جو ان سے ہے کہ یہ یقین کی قوت ہی ہمیں دوسرے سرے پر لے کے جائے گی. بہت شکریہ.